تعالیٰ نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کسی کا نام نہیں لیا کہ وہ حرام خور کون، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر یتیموں کا مال کوئی کھا رہا ہے، چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہو، سب کا یہی انجام ہے۔ اب جو ویسے بھی جانے والے ہیں جہنم میں، لیکن جو مسلمان ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، وہ بھی اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو ان کا بھی یہی انجام ہوگا۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صحیح، لیکن کچھ دنوں کے لیے تو ہوگا، اور کچھ دنوں کے لیے بھی جہنم میں جانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ابھی تو لوگ قدر سے کہ بھئی کتنے لوگ جیل میں جانے تیار نہیں ہوگا، تو دنیا کی جیل میں جانے کو تیار نہیں انسان، اور جہنم کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ دیکھی جائے گی، چند دنوں کے لیے ہی تو جائیں گے۔ جہنم کی سزا اتنی آسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا یصب من فوق رأسهم الحمیم یصہر به ما فی بطونهم الجلود، کہ جب گرم پانی ان کے سروں پر ڈالا جائے گا تو اتنا شدید گرم ہوگا، اللہ اکبر، کہ پانی ڈالا جائے گا سر پہ، اور اس کی گرماہٹ سے، اس کی تیز گرمی سے پیٹ کے اندر کی ساری چیزیں پیچھے کے راستے سے باہر آ جائیں گی۔ پیٹ کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ دل، کڈنی، لیور، اور جو کھانے کے راستے، پینے کی نالیاں، یہ سب پیچھے کے راستے سے باہر آ جائیں گی ان کی گرماہٹ سے۔ پھر فرشتے منہ کے راستے سے ٹھوس دیں گے، پھر باہر آئیں گے۔ یہ سلسلہ اللہ جانے کب تک چلے گا، تو آسان نہیں ہے۔ آیت نمبر 11 سے اللہ تبارک و تعالی میراث کے کچھ مسائل بیان فرما رہے ہیں، ان کو بہت توجہ سے سننے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو ذہن میں یہ رہے کہ اپنی زندگی میں اگر کوئی شخص کسی مدرسے کو، کسی مسجد کو، کسی غریب فقیر کو اپنی ساری جائیداد، ساری دولت ڈونیٹ کرنا چاہے، صدقہ کرنا چاہے، تو اس کی اجازت ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک تم اپنی محبوب چیز اور عزیز ترین چیز اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، تم جنت حاصل نہیں کر سکتے۔ یہاں برہ کا ترجمہ بعض مفسرین نے جنت سے کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بڑا اثر ہوا، تو انہوں نے اپنا ایک باغ تھا بیروحہ، وہ اللہ کے راستے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر صدقہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، قبول ہے، لیکن میری رائے یہ ہے کہ اپنے رشتہ داروں میں، تمہارے جو کزن ہیں، تمہارے جو دوسرے قریبی رشتہ دار ہیں، ان میں تقسیم کر دو۔ پھر حضرت ابو طلحہ نے ایسے ہی کیا۔ حضرت حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، جب ان کے حق میں توبہ کی آیت نازل ہوئی اور ان کی توبہ قبول ہو گئی تہجد کے وقت، تو صبح فجر بعد خوشی سے وہ پھولے نہیں سما رہے تھے، حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، بخاری میں یہ حدیث فرمایا کہ ان منتی ان انخنع من مالی کلی، کہ یا رسول اللہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری توبہ ابھی مطلب مکمل قبول نہیں ہوئی، ایسا لگ رہا ہے مجھے کہ آپ میرا سارا مال قبول فرما لیں گے تب میری توبہ مکمل ہوگی، تو قبول فرما لیجیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، دینا ہی ہے تو 1/3 اللہ کے راستے میں دو، باقی 2/3 بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، ورثہ کے لیے چھوڑ دو۔ بعض لوگ ایسے بے وقوف ہوتے ہیں
کہ اپنی ساری جائیدادیں دے دیتے ہیں دوسروں کو اور ورثہ کا خیال ہی نہیں کرتے۔ بھائی وارثوں کو، رشتہ داروں کا خیال کرنا، ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جانا، یہ بہت بڑا کار ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک سے فرمایا، ان تذر ورثتك اغنیاء خیر من ان تدعهم عالة يتکففون الناس، کہ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ ان کو غریب چھوڑ کر جاؤ اور تمہاری بات وہ بھیک مانگے ہیں، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے۔ یہ بے وقوفی ہے۔ بہرحال تو زندگی میں لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو مسئلے کی روح سے جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ لیکن جب وہ صاحب فراش ہو جائے، بستر پہ پڑ گیا، موت کا فرشتہ بھی اس کے دن گن رہا بیچارہ کہ کب اس کا ٹائم آئے اور اس کی روح قبض کرو، اب یہ حالت ہو گئی اس کی۔ اس حالت میں اگر وہ وصیت کرنا چاہے، کسی مدرسے کو ڈونیٹ کرنا چاہے، مسجد کو کرنا چاہے، غریب مسکین کو کرنا چاہے، تو ایک تھرڈ سے زیادہ، ون تھرڈ سے زیادہ نہیں کر سکتا، ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر اگر اس کے پاس $9,000 ہیں تو 3,000 سے زیادہ نہیں کر سکتا، باقی 6,000 وارثوں کے لیے چھوڑنا ضروری ہے۔ اگر کرے گا بھی تو بھی وہ وصیت نافذ نہیں ہوگی۔ 3,000 اللہ کے راستے میں یا جس مدرسے کے لیے بھی وصیت کی ہے، 3,000 دیے جائیں گے، 3,000 سے زیادہ دینا، اگر ورثہ راضی ہو جائے تو دینا جائز ہے، لیکن اگر وہ کہیں گے جی ہم تیار نہیں ہیں تو جائز نہیں ہوگا، یہ وارثوں کا حق ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ وارث، کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ جو شرعی ورثہ ہیں، جو شرعی طور پر وارث ہیں، ان کے لیے اگر میت یا انتقال ہونے والا شخص وصیت کرنا چاہے تو وصیت کرنا جائز نہیں۔ مثلا ماں وارث ہوتی ہے، والد بھی وارث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے بیٹیاں وارث ہوتی ہیں، اور جی بیٹا بھی وارث ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ان کے لیے اگر مرتے وقت باپ وصیت کر جائے کہ جی میں جا رہا ہوں دنیا سے، لیکن اتنا مال میرے فلاں بیٹے کو دے دیا جائے اور اتنا مال میری بیوی کو بھی دے دیا جائے، تو صاحب فراش ہونے کے بعد یا اس سے پہلے بھی کسی بھی وارث کے لیے وصیت کرنا، اس کے لیے اسپیشل وصیت کرنا، یعنی 1 روپیہ بھی، 1 روپے کی بھی وصیت کرنا جائز نہیں، یاد رکھو۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جو حقوق تھے وہ بیان فرما دیے، ان کو دے دیے، اب ان کے لیے وصیت کا کیا مطلب ہے؟ 1/3 کی وصیت کرنا جائز، وہ بھی دوسروں کے لیے، وارثوں کے لیے نہیں۔ اور اس 1/3 وصیت میں بھی نہ ظاہراً ورثہ کو نقصان پہنچانے کی نیت ہو، نہ باطناً۔ ظاہراً نقصان پہنچانے کا کیا مطلب ہے؟ مثلا ایک شخص 1/3 کی وصیت کرتا ہے غیر ورثہ کے لیے، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ وارثوں کا حصہ کم ہو جائے۔ اگر 1/3 کی وصیت نہیں کروں گا تو کچھ تو ان کے حصے بڑھیں گے، اور اگر 1/3 کی وصیت کر دوں گا تو تھوڑا تھوڑا حصہ سب کا کم ہوگا، یہ نیت ہے اس کی، تو ایسی صورت میں یہ بھی ناجائز۔ اگرچہ وصیت نافذ ہو جائے گی لیکن اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ اور ظاہراً یہ ہے کہ ابھی جو میں نے پہلی صورت بتائی، اس میں دیکھیے دیکھنے میں تو ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں، اس بندے نے تو 1/3 کی وصیت کی ہے، اس میں کیا قباحت ہے؟ لیکن چونکہ اس کی نیت یہ ہے کہ وارثوں کو تھوڑا تھوڑا نقصان ہو، اگرچہ 1/3 کے اندر ہو لیکن ہو، ان کے حصے کم ہوں، تو یہ باطنی نقصان ہے۔ یہ وصیت نافذ ہو جائے گی چونکہ 1/3 کی ہے، لیکن اللہ کے یہاں گناہ گار ہوگا۔ اور ظاہراً نقصان یہ ہے کہ وہ 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرے،
ایک تہائی سے زیادہ کی کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وارثوں کے حصے کم ہوں گے، چاہے تھوڑے تھوڑے ہی کم ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ مسئلہ سمجھا جائے کہ جب بھی کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام وارثوں کا، محلے والوں کا، کمیونٹی کے لوگوں کا، سب سے پہلا کام، سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ بھائی اس کی تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا جائے، اس کے لیے کفن خریدا جائے، اور قبر کھودنے والے کا انتظام کیا جائے۔ کہیں کہیں زمینیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ قبر کھدتی نہیں، 5 5 6 6 گھنٹے لگ جاتے ہیں، اس کے لیے مزدور لائے جاتے ہیں، ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں، اور بھی بہت طرح سے انتظامات ہوتے ہیں۔ کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ جانور آتے ہیں شام کو، رات کو، اور وہ مردے کو نکال کر لے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں، ایسا دیکھا گیا، تو اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ ان تمام چیزوں کا انتظام کیا جائے گا سب سے پہلے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کفن کے پیسے بھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ میرے محلے میں بیچاری ایک خاتون تھی، ان کا انتقال ہوا تو اس بیچاری نے اپنے کفن کے پیسے بھی نہیں چھوڑے تھے۔ ان کے لیے کفن کا چندہ ہوا کہ بھائی ان کا کفن نہیں ہے، اور تھوڑا سارے لوگ دے دیں۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا یار دنیا میں ایسے غریب لوگ بھی ہیں۔ تو بھائی ایسے ہی ہوتے تھے صحابہ اکرام۔ اب پڑھیں صاحب کے واقعات تو پتہ چلے گا۔ تو سب سے پہلے ان چیزوں کا انتظام کیا جائے گا، کفن، دفن اور دوسرے انتظامات سے اگر کچھ بچ جائیں، یعنی ان ساری چیزوں کا انتظام کرنے کے بعد پھر بھی اگر پیسے بچ جائیں اور اس نے اگر جائیدادیں چھوڑی ہو انتقال ہونے والے نے، تو اب دوسرا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کا قرض اتارا جائے گا اگر وہ مقروض ہو۔ اعلان کیا جاتا ہے جنازہ گاہ میں کہ بھائی ان کا انتقال ہو گیا، اگر ان کی طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو، کسی کا حق حقوق ہو، تو بھائی وہ آ کر ان کے ورثہ سے وصول کر لیں۔ بھائی زندگی میں اعلان کیوں نہیں کیا؟ تو ایک رسم معلوم ہوتی ہے، حقیقت یہ ہے کہ ان کو خود اعلان کرنا چاہیے تھا زندگی میں، مسجدوں میں اعلان کریں، پیپر میں آؤٹ کریں، اپنے دوستوں کو فون کریں کہ بھائی اگر آپ کے علم میں کوئی ایسا ہو تو اس کو بتا دیں، میرے سے آ کر وصول کر لیں۔ تو وہاں نہیں کہتے لوگ، اور جنازے میں جب انتقال ہو گیا ان کا، جب وہ دے نہیں سکتا تو اعلان ہو رہا ہے۔ لیکن چلیے، سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ والی بات ہے۔ تو یہ اس کا قرض ادا کیا جائے گا۔ قرض کی ادائیگی کے بعد، قرض کی ادائیگی کے بعد پھر اس کی وصیت نافذ کی جائے گی۔ اگر اس نے کسی مدرسے کے لیے، مسجد کے لیے، غریب مسکین کے لیے، محلے پڑوسی کے لیے اگر کچھ وصیت کی ہے، تو جو 1/3 کی وصیت کی ہے وہ 1/3 وصیت نافذ کی جائے گی، اور 1/3 کے بقدر مال نکال کر جن کے لیے وصیت کی ہے ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ تینوں کام کرنے کے بعد اب نمبر آتا ہے تقسیم میراث کا۔ بتائیے، چوتھا نمبر ہے تقسیم میراث کا، اور ہوتا ہی ہے کہ اس کو پہلے نمبر پر لے آتے ہیں لوگ۔ سب سے پہلے دیکھا گیا کہ ابھی باپ کی لاش پڑی ہوئی اور بھائی لڑ رہے ہیں آپس میں، فائٹنگ ہو رہی ہے۔ ایسے بھی واقعات دیکھے گئے۔ یا کفن دفن کر دینے کے بعد اس کو دفن تو کر دیا گیا، لیکن نہ اس کی وصیت نافذ کی جاتی ہے، نہ اس کا قرض اتارا جاتا ہے، بس مال کیسے تقسیم ہو اس کی فکر سب کو ہو جاتی ہے۔ اور یہ اس قدر کامن ہو چکا ہے مسلمانوں میں، غیروں کی تو بات ہی نہیں ہو رہی ہے، اس قدر کامن ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر۔ یعنی مجھے ایسا لگتا ہے سوسائٹی پہ نظر ڈالنے کے بعد کہ شاید 5% ہوں گے جو صحیح سے میراث تقسیم کرتے ہوں گے، 95% کا یہی حال ہے۔ یا تو ان کو علم ہی نہیں ہے میراث کا، اگر ہے تو صحیح علم نہیں، صحیح ہے بھی تو تقسیم نہیں۔
کیونکہ 10-20 ہزار ڈالر تقسیم کرنا آسان ہے، لیکن جب لاکھوں لاکھوں ڈالر ہوں، لاکھوں کی، کروڑوں کی جب پراپرٹی ہیں، اتنا آسان نہیں ہے قربان کر دینا اور دوسروں کو تقسیم کر کے دے دینا. اس کے لیے بہت ہی تربیت یافتہ شخص ہونا چاہیے، جس کا تزکیہ ہوا ہو، جس کے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر ہو، تبھی وہ کر سکتا ہے. بہرحال تقسیم میراث کیسے ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب سے بیان فرمایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اسی ترتیب سے ہم لوگ چلیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اگر کسی انتقال ہونے والے کا انتقال ہو جائے اور اس کے ورثہ میں بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، تو پھر بیٹوں کو بیٹیوں کا ڈبل ملے گا. اگر بیٹیوں کو 1,000 مل رہا ہے تو بیٹوں کو 2,000. اسی حساب سے میراث تقسیم کی جائے گی، اس کے حصے بنائے جائیں گے. جو بھی پراپرٹی ہے اس کی، میت کی، انتقال ہونے والے کی، اس کو جمع کیا جائے، اس کو کیلکولیٹ کیا جائے. کیلکولیشن کے بعد جب اس کی تقسیم ہوگی تو اس طرح سے تقسیم کرنی پڑے گی کہ ہر بیٹی کو سنگل ملے اور بیٹوں کو ڈبل. اب یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ جی بیٹیوں کو سنگل کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو وہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ بیٹیوں کو میکے سے بھی میراث ملتی ہے، اور جہاں وہ رخصت ہو کر گئی ہے وہاں سے بھی اس کو میراث ملے گی. تو اس کے تو دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں، ادھر سے بھی ملی ادھر سے بھی ملی. لیکن بیٹوں کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بیٹوں کو صرف اور صرف اپنے والد کی جائیداد میں سے ملتی ہے، یعنی اپنے گھر کے جو بھی ہیں ورثہ انہیں سے ملتی ہے ان کو. تو اگر دیکھا جائے تو بیٹیوں کو زیادہ مل رہا ہے، یا اگر زیادہ نہیں تو کم سے کم وہ اپنے بھائی کے برابر اس کو مل ہی رہا ہے. اس لیے یہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو اگر بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں تو اس کا بھی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اگر ایک ہی بیٹی ہے تو اس کو پورے مال کا، یعنی کہہ لیجیے اس کو کہ جتنی بھی جائیدادیں ہوں، پیسے ہوں، گھر مکانات ہوں، ان سب کو اگر سیل کیا جائے تو جو بھی اس کی قیمت بنتی ہو، چاہے قیمت تقسیم کرے ورثہ آپس میں یا گھر ہی بانٹنے آپس کی رضامندی سے، تو جو بھی ہے بہرحال اگر ایک ہی بیٹی چھوڑی ہے تو ایک بیٹی کو آدھی پراپرٹی ملے گی. اور باقی جو آدھی بچ رہی وہ کس کو ملے گی؟ اگر دوسرے ورثہ ہیں تو ان کو ملے گی، اور اگر کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں، صرف ایک بیٹی ہے، کوئی وارث نہیں دنیا میں، تو پھر وہ جو آدھی پراپرٹی بچی ہے وہ بھی اسی کو مل جائے گی، ساری پراپرٹی اسی کو مل جائے گی. لیکن اس کے لیے بھائی خود سے فیصلہ نہ کریں، علماء سے رجوع کریں، علماء سے جا کر مسائل پوچھیں کہ جی ہمارے فلاں وارث کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ہمارے ورثہ میں فلاں فلاں ہیں، اتنی جائیدادیں چھوڑی ہیں، آپ بتائیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے. ان سے پوچھے جا کر، خود سے تقسیم نہ کر لیں. اور اگر بیٹیاں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، 10-20 بیٹیاں ہوں کسی کی، تو اس صورت میں جتنی بھی جائیدادیں ہیں، جتنی بھی پراپرٹیز ہیں، تو اس کا 2/3، ساری بیٹیوں کو دے دیا جائے گا. مثلاً اگر 9,000 ڈالر اگر چھوڑیں تو 6,000 ڈالر بیٹیوں کو دے دیے جائیں گے. یہ بیٹیاں آپس میں برابر برابر 6,000 ڈالر کو تقسیم کر لیں گی. باقی جو 3,000 بچے ہیں وہ دوسرے ورثہ کا حق ہے، اگر وہ دنیا میں زندہ ہوں، موجود ہوں. اور اگر کوئی ہے ہی نہیں وارث تو 3,000 ڈالر بھی انہیں کو دے دیے جائیں گے. اب وارث ہے یا نہیں، یہ ہر ایک کو نہیں پتہ چل سکتا. یہ علماء سے پوچھنے سے معلوم ہوگا کہ کون وارث ہے اور کون نہیں.
اور بیٹا، بھائی بیٹے کو تو ملتا ہی ہے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ ورثہ کو دینے کے بعد جو ملتا ہے وہ سارا کا سارا بیٹے کا ہی ہو جاتا ہے۔ بہرحال اس میں میراث میں بڑی تفصیل ہے، تو جیسے حالات ہوتے ہیں پورے حالات لکھ کر دینے پڑتے ہیں دارالفتہ میں یا کسی مفتی کو، کسی عالم کو، پھر وہ وارثوں کی تفصیل دیکھتا ہے کہ بھئی وارثوں کی کیا تفصیل ہے، کس وارث کا کس حالت میں کتنا حق بنتا ہے، وہ پوری تفصیل دیکھنے کے بعد وہ مسئلہ بتاتا ہے والدین کا کتنا حق اور حصہ ہے اپنے بیٹے کی جائیداد میں سے۔ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے یا بیٹی کا انتقال ہو جائے، بتائیے بیٹی اگر سسرال چلی گئی شادی کے بعد اور وہاں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو بعض دفعہ بیٹیاں بھی جائیدادیں چھوڑتی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بھی محنت کر کے کسی اسکول مدرسے میں پڑھا کر یا کچھ اور جاب کر کے اپنی جائیدادیں بناتی ہے وہ۔ تو جب بھی اس کا انتقال ہو تو عام طور پر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس بیٹی کی جائیداد بیٹے، ان کی بیٹیاں، ان کا جو شوہر ہوتا ہے وہ سب آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، اور ان کے ماں باپ جو میکے میں موجود ان کو بھول جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، جبکہ ان کا بھی حق ہے۔ بتائیے کون دیتا؟ یہ تو جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، جو خاندانی لوگ ہیں، جن کے یہاں تربیت کا نظام ہے، علماء سے رابطے میں رہتے ہیں، شاید وہ لوگ ایسا کرتے ہوں۔ تو بھائی اس چیز کو سمجھیے، اگر بیٹے کا یا بیٹی کا انتقال ہو جائے اور اولاد موجود ہو، چاہے بیٹے ہوں یا بیٹیاں ہوں، مثلا بیٹے کا انتقال ہو گیا اور بیٹے کی اولاد موجود ہے، یعنی بیٹیاں ہوں یا بیٹے، اس کو دوسرے لفظوں میں کہیے کہ پوتے یا پوتیاں ان کے موجود ہیں، ان کے والدین کے انتقال ہونے والے کے والدین کے پوتے پوتیاں ہوں گی وہ، تو ایسی صورت میں والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا۔ اگر پوتے یا پوتیاں موجود ہوں، چاہے ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں یا ایک ہی ہو، صرف پوتا ہی ہو مثال کے طور پر، یا صرف پوتی ہو ایک، تو ان تمام صورتوں میں والدین کا چھٹا حصہ ہے، یعنی 1/6 والد کو ملے گا اور 1/6 الگ سے پھر والدہ کو ملے گا۔ اگر $6,000 چھوڑ کر دنیا سے گیا ہے تو $1,000 والد کو، 1,000 والدہ کو، باقی جو 4,000 بچے ہیں یہ دوسرے وارثوں کو دیے جائیں گے، اور اگر دوسرا کوئی وارث ہی نہیں دنیا میں تو پھر وہ 4,000 بھی انہیں کو دے دیے جائیں گے، پھر سے 2,000 والدہ کو، 2,000 والد کو۔ اور اگر انتقال ہونے والے کی کوئی اولاد ہی نہ ہو، ہوتے ہیں بہت سے ایسے جوڑے ہیں دنیا میں جن کی اولاد ہی نہیں ہوتی، اب ان کے وارثوں میں صرف ان کے والدین ہیں بس، اب ان کی جائیداد کیسے تقسیم ہوگی؟ تو قرآن نے بتایا ہے کہ اس صورت میں پوری جائیداد کا 1/3 والدہ کو ملے گا، امی کو ملے گا، اور باقی جو 2/3 ہیں وہ اس کے والد کو، اس طرح سے تقسیم ہوگی اس کی جائیداد۔ دیکھیے میں قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، اس کا ترجمہ کیا جا رہا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہے ہیں فی اولادکم، اولادوں کے بارے میں، للذکر مثل حظ الانثیین، مذکر کو یعنی جو میل اولاد ہیں ان کو، مثل حظ الانثیین، دو بیٹیوں کے حصے کے برابر ملے گا۔ اگر ایک بیٹی کو 1,000 حصے میں مل رہا ہے، $1,000، تو ایک ایک بیٹے کو 2,000 دینے پڑیں گے۔ اس طرح سے ہم جائیداد کی تقسیم کریں گے اور اس کی ترتیب بنائیں گے۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر بیٹیاں دو سے زیادہ ہوں
تو ان کو چھوڑی ہوئی جائیداد کا کل ترکے کا دو تہائی ملے گا۔ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک ہی بیٹی ہو تو اس کو آدھی پراپرٹی مل جائے گی، اور باقی آدھی کہاں جائے گی اس کی تفصیل میں نے بتائی کہ اگر دوسرے ورثہ ہوں تو ان کو مل جائے گی، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی ایک بیٹی کو آدھی پراپرٹی بھی مل جائے گی، ساری کی ساری اسی کو مل جائے گی۔ تو یہی صورت ہے ہر وارث کے ساتھ، اگر دوسرے وارث ہوں بہت اچھی بات، نہ ہو تو پھر ریورس اسی کو مل جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ، اور والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے، ان کان لہ ولد، اگر میت کی کوئی اولاد ہو، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، اور اگر کوئی اولاد نہیں ہے، لا ولد انتقال ہوا، اور اس کے وارثوں میں صرف اس کے والدین ہوں، تو پھر ماں کو ماں کو ایک تہائی ملے گا، اور والد کو باقی دو تہائی والد کے۔ بتائیے اگر آج میراث کی تقسیم صحیح ہو جائے دنیا میں تو کوئی غریب نہیں رہے گا۔ بہنیں عام طور پہ غریب ہوتی ہیں اس لیے کہ بھائی سارے ہڑپ کر جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بس شادیاں کرا دی ان کی، ان کا حق ادا ہو گیا، اب کیا کریں گے یہ مال؟ ارے بھائی ان کی بھی اولادیں ہیں، ان کے اوپر بھی ذمہ داریاں ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا کیا ضرورتیں ہوں گی، لیکن بھائی نہیں دیتے۔ بعض دفعہ بہنیں کھا جاتی ہیں بھائیوں کا حق، ایسا بھی دیکھا گیا۔ بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ بڑا چالاک ہوتا ہے، چونکہ عام طور پہ والد اپنی زندگی میں بڑے بیٹے کو قریب کر کے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ سمجھدار ہے، یہ بڑا ہے، یہ ذمہ دار ہے، یہ میرے بعد ذمہ داری نبھائے گا، بچوں بھائیوں کا خیال رکھے گا، اس لیے سارے راز بڑے بھائی کو بتاتے ہیں، تجربات ان سے شیئر کرتے ہیں کہ بھائی دیکھو بزنس ایسے چلتا ہے، یہ فلاں کام ایسے ہوتا ہے۔ اب جیسے ہی والد کا انتقال ہوا، سارے انکم پہ اور ساری جائیدادوں پہ بڑا بھائی قابض ہو جاتا ہے، بھائیوں کو دیتا ہی نہیں، وہ چالاکی کر کے جھوٹے ڈاکومنٹس بنا کر یا کچھ اور کروا کر وہ سارا کا سارا کھا رہا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت چالاکی کی، دیکھو بھائیوں کو میں نے انگوٹھا دکھا دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ اکبر اتنا بڑا، جس طرح سور کھانا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، اسی طرح وارثوں کا حق کھا جانا حرام ہے، کوئی فرق نہیں دونوں۔ تو اس وجہ سے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ تو انکان لہو، اس کے بعد کیا آیا تو وہ نظر نہیں آ رہی اسکرین پہ، آپ لوگوں کے نام آ جاتے ہیں۔ فإن كان له ولد فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين۔ بہرحال یہ میراث کے جتنے مسائل اور احکام بتائے گئے ہیں، یہ کب ان پر عمل ہوگا؟ وصیت نافذ کرنے کے بعد اور قرض ادا کرنے کے بعد۔ ترتیب میں نے بتائی، سب سے پہلے کفن دفن، دوسرے نمبر پہ قرض، تیسرے پہ وصیت، چوتھے پہ تقسیم میراث۔ آباؤکم ابناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فریضة من اللہ ان اللہ كان علیما حکیما۔ آباؤکم وابناؤکم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، تمہارے بیٹے، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے باپ دادا، تم نہیں جانتے ہو کہ ان میں سے کون تمہارے لیے زیادہ نفع بخش ہے۔ اللہ پاک یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تقسیم میراث کا دار و مدار، یا میراث کا دار و مدار نفع رسانی پر نہیں ہے کہ کون زیادہ، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا کہ بھائی تم لوگ اپنے حساب سے میراث تقسیم کر لو، جس سے تمہیں زیادہ نفع ہو سکتا ہو یا جو بھی ہو سکتا ہو، بہرحال تمہیں جو سمجھ میں آئے تم آپس میں اپنی سمجھ سے میراث تقسیم کر لو، اگر یہ فرمایا گیا ہوتا تو ہم لوگ میراث کیسے تقسیم کرتے؟ جس سے ہمیں زیادہ نفع ہوتا یا زیادہ نفع ہونے والا ہوتا ان فیوچر، اس کو ہم زیادہ دیتے، اور جس سے نفع کی امید کم ہوتی ہے اس کو ہم کم دیتے۔ بیٹیاں عام طور پہ بہت وفادار ہوتی ہیں باپ کی، تو پتہ چلا کہ باپ زیادہ جائیدادیں اور بلکہ کل جائیداد انہیں کو دے دیتا کہ بھائی بیٹے بہت بے وفا ہوتے ہیں لہٰذا ان کو دے دو۔
تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تقسیم میراث کا دار و مدار نفع اور آسانی پر نہیں رکھا، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بلکہ اس کا دار و مدار ہے رشتہ داری پر۔ جو رشتے میں میت سے انتقال ہونے والے سے جتنا قریب ہوگا، اس کو جائیداد میں اتنا زیادہ وہ حق ہے، حق حاصل ہے۔ اب دیکھ لیجیے بہنیں، بھائی بھائی کا انتقال ہو گیا، بھائی بہن کتنی یعنی کس قدر قریبی رشتہ ہے دونوں کا، لیکن بہنوں کا نمبر نہیں آتا۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان سے زیادہ قریبی رشتہ دار کون ہے، بھائی بیٹا ہے، والدین ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں بے شک انتقال ہونے والے بھائی کے رشتہ دار ہیں، ان سے رشتہ ہے ان کا، لیکن بیٹے سے تو قریب نہیں ہے نا، والدین سے زیادہ قریب تو نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ان رشتہ داروں کا خیال رکھا ہے جو انتقال ہونے والے سے قریب تر ہیں، وہ اگر نہ ہو دنیا میں یا ان سے کچھ بچ جائے، پھر دور کے رشتہ داروں کا نمبر آتا ہے۔ اس میں نفع اور نقصان نہیں دیکھا گیا کہ کس سے نقصان ہو رہا اور کس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دادا موجود ہوں اور والد کا انتقال ہو جائے تو دادا کی جائیداد میں پوتوں کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب دادا کی جائیداد کے حقدار کون ہو جاتے ہیں؟ چچا۔ عجیب مسئلہ ہے یہ، مطلب لگے گا ہم لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ عجیب و غریب ہے یہ، لیکن چونکہ والد کے انتقال کے بعد ایک طرف پوتے ہیں، دوسری طرف چچا ہیں، اب آپ بتائیے کہ دادا سے قریبی رشتہ کس کا ہے، یعنی زیادہ قریب دادا سے کون ہے، چچا ہیں یا پوتے ہیں؟ بھائی چچا تو دادا سے براہ راست پیدا ہوئے نا، دادی سے براہ راست پیدا ہوئے، اور پوتے براہ راست ڈائریکٹ پیدا نہیں ہوئے دادا دادی سے، یہ تو بیچ میں والد کا واسطہ ہے۔ تو اس لحاظ سے پوتے دادا سے چچا کے مقابلے میں رشتے میں دور ہیں، اس لیے شریعت نے کہا کہ یہاں پہ چچا اب وارث ہوئے۔ لیکن یہ الگ بات ہے کہ چچاؤں کو چاہیے کہ بھئی اپنے بھتیجوں کا خیال رکھیں، دادا کو چاہیے کہ اپنے پوتوں کا خیال رکھیں، اس مسئلے کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ بھئی یہ مسئلہ تو عبدالمطلب بھی حضور سے کہہ سکتے تھے، ابو طالب بھی بتا سکتے تھے کہ بھئی تمہارا حق ختم ہو گیا، لیکن آپ سیرت پڑھیں کس طریقے سے عبدالمطلب نے حضور کی تربیت فرمائی، ان کا خیال رکھا، ابو طالب نے کس طریقے سے خیال رکھا، اور بے شمار حدیثیں ہیں رشتہ داروں کے حقوق سے متعلق، ان حدیثوں پر عمل کر کے اجر و ثواب کا مستحق ہونا چاہیے دادا اور چچاؤں کو، لیکن اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے لگتے ہیں۔ بہرحال مجھے تو یہ سمجھانا تھا کہ میراث کا دار و مدار نفع نقصان پر نہیں ہے، قریبی رشتہ داری پر ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال میں نے دی آپ کو، وہ چچا اور پوتے والی۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں اور بہت ہی حکمتوں والے ہیں، اللہ کو سارا معلوم ہے کہ کس رشتہ دار سے کیا نفع ہو سکتا تھا میت کو اور کیا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے میاں بیوی۔ اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی بعض دفعہ بیویاں بڑی مالدار ہوتی ہیں، شوہر سے زیادہ مالدار ہوتی ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ حضور کے مقابلے میں بہت مالدار تھی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی صاحب نصاب تھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود بالکل فقیر تھے ان کے مقابلے میں، وہ اپنی زکوٰۃ دے دیا کرتی تھی رمضان میں اپنے شوہر کو، اور اسی وجہ سے حضرت امام شافعی کے یہاں بیوی اپنی زکوٰۃ شوہر کو دے سکتی ہے، حنفیہ کے یہاں اجازت نہیں ہے لیکن امام شافعی کے یہاں دے سکتی ہے۔ اور بھی اس طرح سے
جو جن کی بیویاں جاب کرتی ہیں یا اچھے مالدار گھرانے سے ان کا رشتہ تعلق ہے، تو بہت مالدار ہوتی ہیں، تو اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو بیوی کی جائیداد میں شوہر کا کتنا حق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ نساء میں بیان فرمایا، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس شوہر سے نہ پہلے شوہر سے، اگر اس کی دوسری شادی تھی تو پہلے شوہر سے بھی مثال کے طور پر کوئی اولاد نہیں ہوئی، اور یہاں آئی شاید رخصت ہو کر، یہاں بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی، بالکل لاولد انتقال ہوا ہے، نہ اس سے کوئی اولاد ہے نہ پہلے شوہر سے کوئی اولاد ہے، تو اس صورت میں جو موجودہ شوہر ہے اس کو بیوی کی کل جائیداد کا آدھا حصہ ملے گا، آدھی پراپرٹی اس کے شوہر کو ملے گی، اور باقی آدھی وہ دوسرے وارثوں کو، مثلا بیوی کے والدین ہیں، ہے نا، ان کو ملے گا، یا اور بھی اس کا کوئی وارث ہوگا اس کو ملے گا، اور اگر کوئی نہ ہو، بڑا خوش نصیب شوہر ہے، تو پھر ساری جائیداد اسی کو مل جائے گی۔ لیکن کون تلاش کرتا ہے وارثوں کو؟ کون ڈھونڈتا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے جب کوئی آیا ہی نہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی، ہو سکتا ہے کوئی نہ ہو، لہذا وہ ہضم کر جاتا ہے۔ اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے، انتقال ہونے والی بیوی کی کوئی اولاد ہے، چاہے اس شوہر سے ہو یا پہلے شوہر سے ہو، چاہے ایک ہو یا دو ہو یا 10 20 ہو، کتنے، اگر ایک بھی ہو تو اس صورت میں بھی بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو 1/4 ملے گا، اور باقی جو کیا کہنا چاہو اس کو، 1/4 تو اس کو مل گیا، باقی کتنے بچے؟ 3/4، جو 3/4 ہے وہ دوسرے ورثہ کو، اور اگر کوئی نہ ہو تو پھر اسی کو۔ اور اگر مسئلہ اس کا الٹ ہو، شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس کی کوئی اولاد نہ ہو، نہ اس بیوی سے نہ پہلی بیوی سے، تو ایسی صورت میں بیوی کو، چاہے بیوی ایک ہو، دو ہو، تین ہو، چار ہو، فرض کیجیے کسی کی کہ اس نے 4 شادیاں کر رکھی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور اس کی کوئی اولاد ہی نہیں، نہ ان چاروں بیویوں سے کوئی اولاد ہے، نہ پہلی جو شادی ہوئی تھی اس کی کہیں اور، نہ وہاں سے کوئی اولاد ہے، تو اس صورت میں ان چاروں بیویوں کو شوہر کے مال میں سے کتنا ملے گا جی؟ چوتھائی حصہ، پوری جائیداد کا ایک چوتھائی اس کو ملے گا، ان کو، چاروں بیویوں کو، یہ چاروں بیویاں آپس میں ایک چوتھائی کو برابر برابر بانٹ لیں گی، اور اگر اس کی کوئی اولاد ہے، چاہے ان چاروں میں سے ہو یا پہلی بیوی سے ہو، تو اس صورت میں چاروں بیویوں کو 8واں حصہ ملے گا، $8,000 میں سے 1,000، اور اگر کوئی اولاد نہ ہو تو $8,000 میں سے 2,000، اب یہ $1,000 کو آپس میں برابر برابر بانٹ لیں گے۔ لیکن یہ سارے مسائل اس وقت ہیں جب پہلے کفن دفن کا انتظام ہوگا، پھر قرض ادا ہوگا، پھر وصیت اس کی نافذ کی جائے گی، اس کے بعد بیویوں کو یا شوہروں کو یا دوسرے ورثوں کو دیا جائے گا۔ دیکھیے کس قدر اللہ نے خیال کیا ہے، رعایت کی ہے، سب کے حقوق کی حیرت ہوتی ہے۔ ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو دیکھنے کے بعد کہ میراث شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں، صرف نماز 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 کی تعلیم اور تربیت، اسی پہ محنت ہو رہی، اس پہ بھائی، اس پہ بھی محنت کرو، اس پہ کوئی محنت ہی نہیں کرنا چاہتا، نہ سیکھنا چاہتا کوئی۔ مان لیجئے کہ اگر ایک شخص نمازیں خوب پڑھ رہا، تہجد اور بھائیوں کے حق حقوق کھا رہا ہو، تو بتائیے کیا فائدہ ہوا اس کی نماز کا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے روکتی ہے۔ اگر ایک بندہ کسی ڈاکٹر کی دوائیاں کھا رہا ہے، سال ہے سال سے، اور فائدہ ہی نہیں ہو رہا اس کو، تو بھئی وہ بھی سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ میں اتنے سالوں سے دوائی کھا رہا ہوں اور مجھے فائدہ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سال ہر سال سے نمازیں پڑھ رہا ہو اور وہ برائیوں سے نہیں رک پا رہا، تو کہیں نہ کہیں فالٹ ہے، اس کو چیک کرنا چاہیے اپنی نماز۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، اور جتنے مسائل بتائے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو سمجھنے کی، ان کو
ان پر عمل کرنے کے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور یہ مسائل دوسروں کو بھی بتایا کریں۔ نمازوں پہ تو بہت محنت ہو رہی ہے ماشاء اللہ، لیکن یہ مسائل بھی لوگوں تک پہنچنی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کے کیا مسائل ہیں۔ وما علیہ الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد